الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس نے گھروں میں محبت چھین لی، رشتوں کی مٹھاس ختم کر دی اور دلوں میں نفرت کے بیج بو دیے، اور وہ بیماری ہے لڑائی اور جھگڑا۔ نمبر 1، قرآن کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف ارشاد فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری طاقت اور عزت ختم ہو جائے گی۔ یعنی جھگڑا نہ صرف پریشانی لاتا ہے بلکہ عزت، برکت، طاقت، سکون سب چھین لیتا ہے۔ نمبر 2، جھگڑا کرنے والا شخص اللہ کو محبوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو غصے میں بات بات پر لڑ پڑے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، حدیث میں انتہائی سخت وعید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ بخاری۔ یہ وہ شخص ہے جو چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتا ہے، معاف کرنے کے بجائے آگ لگاتا ہے۔ نمبر 4، زبان کی سختی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا۔ ترمذی۔ آج ہمارا سب سے خطرناک ہتھیار ہماری زبان ہے، جو گھروں کو توڑتی ہے، رشتوں کو کاٹتی ہے۔ نمبر 5، سب سے طاقتور کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، طاقتور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بخاری۔ جو انسان لڑائی کے وقت اپنے غصے کو روک لیتا ہے وہی اصل بہادر ہے، وہی اللہ کا محبوب ہے۔ نمبر 6، جھگڑا چھوڑنے والے کا مقام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو داؤد۔ اللہ اکبر۔ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دینا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ نمبر 7، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار۔ حدیث میں آتا ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بجھاتا ہے اور سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی سپاہی شوہر بیوی یا بھائی بھائی میں جھگڑا کروا دے۔ مسلم۔ یعنی جھگڑا کرنا دراصل شیطان کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 8، آخر میں کیا کریں؟ عملی نسخہ۔ نمبر 1، بات بڑھنے سے پہلے خاموش اختیار کریں۔ نمبر 2، غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں۔ نمبر 3، غصے میں ہو تو جگہ بدل لیں، وضو کر لیں۔ نمبر 4، روزانہ دعا کریں، اللہم اصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے درمیان محبت اور اتفاق پیدا فرما۔ میرے عزیزو، جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں اترتی، اور جہاں دل صاف ہوتے ہیں وہاں اللہ کی برکتیں برس جاتی ہیں۔ آئے آج عہد کریں، ہم جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ معاف کریں گے، برداشت کریں گے اور دلوں کو جوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو صبر اور برداشت اور محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔